سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 56۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين۔ وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين۔ ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم۔ فأما الذين كفروا، سو رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فأعذبهم عذابا شديدا، میں ان کو عذاب دوں گا، سخت ترین عذاب، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، وما لهم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اور رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے اچھے اعمال اختیار کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، سو وہ اللہ ان کو دے گا ان کے اجر پورے پورے۔ واللہ لا يحب الظالمین، اللہ رب العالمین ظلم کرنے والوں سے محبت نہیں کرتے۔ ذالک نتلوہ علیک من الآیات، یہ وہ آیات ہیں جو ہم آپ کو پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں، والذکر الحکیم، اور ایک پختہ تذکرہ ہے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ایک طرف تو کافروں کے لیے وعید بیان کی ہے، اور ایک طرف ایمان والوں کے لیے خوشخبری سنائی، اور اس کے ساتھ جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور آپ کی اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق کا بھی ذکر فرمایا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے، آگے بھی انہی کا تذکرہ ہے۔ درمیان میں اللہ پاک نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو لوگ کفر کریں گے، کافر کس کو کہتے ہیں؟ جو دین کی ضروری باتوں میں سے کسی ایک بات کا بھی انکار کر دے۔ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی اور آخری رسول ہے۔ قیامت برحق ہے، جنت ہے، جہنم ہے، قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، اللہ کے فرشتے ہیں، 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام ہے، 313 رسول ہے، اللہ کی کتابیں ہیں، یہ ساری ضروریات دین ہیں۔ اسی طرح جو احکامات ہیں، قطعی احکامات ہیں، نماز کی فرضیت، روزے کی فرضیت، حج کی فرضیت، ایسی تمام چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا بھی کوئی انکار کرے گا وہ کافر کہلائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو کفر سے محفوظ رکھے۔ ہمارے ہاں جملہ ایک عام طور پہ مشہور ہے کہ ایک بندے میں 99 باتیں کفر کی ہوں، ایک بات اسلام کی ہو، تو اس ایک بات کو لے کے اس کو مسلمان سمجھنا چاہیے۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔
بالکل غلط ہے۔ اگر کسی بندے میں 99 باتیں ایمان والی ہوں گی، ایک بات کفر والی ہوگی تو وہ بھی کافر ہی سمجھا جائے گا، وہ مسلمان نہیں سمجھا جائے گا۔ ایک شخص ساری دین کی ضروریات کو مانتا ہے، سب چیزوں کو تسلیم کرتا ہے، لیکن جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی اور رسول نہیں مانتا، تو کیا وہ مسلمان کہلانے کا حقدار ہے؟ وہ ہرگز مسلمان نہیں ہے۔ اس لیے بات ایسے نہیں ہے کہ 99 کفر کی باتیں ہوں، ایک اسلام کی ہو تو اس کو مسلمان سمجھا جائے، یہ نہیں ہے۔ ایک بھی اسلام والی بات نہیں ہوگی تو وہ مسلمان نہیں سمجھا جائے گا۔ ہاں یہ بات یوں ضرور ہے کہ ایک آدمی نے ایسی بات کہی جس بات کے 100 مطلب ہیں، بات ایک ہی ہے لیکن اس بات کے 100 مطلب نکل سکتے ہیں، اور وہ آدمی خود اپنے بات کا کوئی مطلب بیان نہیں کرتا۔ اب وہ 100 مطلب میں سے 99 مطلب کفر والے ہیں، ایک مطلب اسلام والا ہے، تو وہاں شریعت یہی کہتی ہے کہ اپنی طرف سے اگر تم نے مطلب متعین کرنا ہے تو اسلام والا متعین کر لو۔ شاید اس نے اسلام والا مطلب ہی بولا ہوگا، لیکن ہم نے اس کو یوں مشہور کر دیا کہ 99 کفریہ باتیں ہوں، ایک اسلام والی ہو تب بھی مسلمان سمجھا جائے، ایسا نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حیات ہیں، کہو بے شک۔ ہمارا ایمان ہے قیامت سے پہلے دنیا میں تشریف لائیں گے، یہ دین کی ضروریات میں سے ہے، متواتر احادیث سے یہ بات ثابت ہے۔ اب اگر ایک شخص دین کی باقی ساری باتوں کو مانتا ہے لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا منکر ہے یا قیامت سے پہلے ان کے دوبارہ آنے کا منکر ہے، تو اس ایک بات کی وجہ سے بھی اس کو مسلمان نہیں سمجھا جائے گا۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا جس نے کفر کا راستہ اختیار کیا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، میں اس کو سخت ترین عذاب میں مبتلا کروں گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اللہ ہم سب کو کفر سے بچائے، ایمان کی حالت میں موت نصیب فرمائے۔ عذاب کافر کے لیے ہی ہے، مسلمان کے لیے عذاب نہیں ہے۔ جس کا خاتمہ ایمان کی حالت میں ہوگا میرے عزیز دوستو، اس کے لیے عذاب نہیں ہے۔ اگر قیامت کے دن اس کو جہنم میں ڈالا بھی جائے گا تو وہ عذاب کے لیے نہیں ہوگا بلکہ صرف صفائی کے لیے ہوگا۔ اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمیں بغیر جہنم کے ہی صاف کر دے، اور کروڑوں نہیں اربوں انسان اللہ کی رحمت سے ہی جنت میں جائیں گے، اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما دے۔ لیکن جس کا خاتمہ حالت کفر میں ہوا اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، اس کے لیے کوئی چھوٹ نہیں ہے، اس کے لیے کوئی نجات کا ذریعہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایمان کی حالت میں موت نصیب فرمائے۔ تو اپنے ایمان کو بچانا بھی ہے، بڑھانا بھی ہے، اور اپنے ایمان کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ اس کے لیے ایمانیات کے ماحول میں اللہ والوں کے پاس علماء کی مجالست، ان سے محبت، دین کے راستے میں نکلنا، تبلیغ میں جانا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس سے ایمان بچتا بھی ہے، بڑھتا بھی ہے، اور جتنا ایمان بچے گا بڑھے گا اتنا ہم اللہ کی رحمت اور جنت کے قریب ہوں گے۔ دوسری طرف فرمایا اور ساتھ فرمایا وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، ان لوگوں کو کوئی مددگار بھی نہیں ملے گا۔ دنیا میں بعض اوقات انسان کہتا ہے میں پھنس گیا مجھے فلاں بچا لے گا، میں پھنس گیا میرا ممبر مجھے چھڑا لے گا، میں پھنس گیا میری برادری میرا قبیلہ مجھے بچا لے گا، لوگ پیسے دے کے مجھے چھڑا لیں گے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جو میری پکڑ میں آئیں گے ان کے لیے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ مَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، کوئی نصرت کرنے والا، کوئی مدد کرنے والا نہیں ملے گا۔ اور تصویر کا دوسرا رخ کیا ہے؟ مسلمانوں کے لیے بشارت کیا ہے؟ فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال اختیار کیے۔
ایمان اور عمل دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ ایمان بنیاد ہے، ایمان جڑ ہے، اور اعمال اس کے پھل پھول شاخیں اور پتے ہیں۔ جس طرح ایمان ضروری، اسی طرح اعمال بھی ضروری ہے۔ حدیث پاک میں احادیث مبارکہ کے مفہوم ہے کہ ایمان سے جنت میں داخلہ نصیب ہوگا اور اعمال سے جنت میں درجات کی بلندی ملے گی۔ گویا کہ ایمان جنت کے داخلے کی انٹری ٹکٹ ہے، ویزا ہے ایمان، یہ لگا ہوگا تو جنت میں داخلہ ہوگا، اور اس کے بعد اعمال پاس ہوں گے تو پھر جنت میں اعلیٰ مقام اور اونچے درجے ملیں گے۔ اللہ مجھے آپ کو جنت الفردوس نصیب فرما دے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ایمان و عمل والوں کو فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، ان کے اجر کا پورا پورا بدلہ اللہ عطا کرے گا۔ ذرا سا عمل بھی ان کا ایسا نہیں ہوگا کہ وہ اجر سے رہ جائے۔ راستے میں چلتے ہوئے انسان ایک جو ہے وہ کانٹے دار جھاڑی کو، کسی پتھر کو، کسی تکلیف دہ چیز کوئی راستے سے ہٹا دے، اللہ پاک اس پہ بھی اجر نصیب فرمائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے نا، ایک خاتون جو ایمان والی تھی لیکن کردار کے اعتبار سے بہت اچھی نہیں تھی، اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا، اللہ پاک نے اس کی جنت کا فیصلہ کر دیا۔ تو ایک چھوٹا سا چھوٹا عمل بھی ایمان والے کا وہ ضائع نہیں ہوگا، اس پہ بھی اس کو اجر ملے گا۔ میں اس کی مثال یوں دیتا ہوں کہ ایک 5000 کا نوٹ ہے، ایک 10 روپے کا نوٹ ہے، جس پہ حکومت کی مہر ہے، نہ 5000 والا ضائع ہوتا ہے نہ 10 والا ضائع ہوتا ہے، ہر ایک پہ کچھ نہ کچھ ملتا ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ کی مثال تو اس سے بھی بہت بلند ہے۔ ایک رتی برابر بھی عمل اخلاص کے ساتھ ہوگا، اللہ اس کا پہاڑوں کے برابر اجر عطا فرمائے گا۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، اللہ کی رضا کے لیے ہلکی سے ہلکی نیکی کو بھی ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ حدیث پاک میں لا تحقرن من المعروف شیئا، بالکل ہلکی سی نیکی کو بھی ہلکا مت سمجھو، ہو سکتا ہے نجات کا سبب وہی بن جائے۔ بعض اوقات دل میں کوئی خیال آ جاتا ہے نیکی کا، تو یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، فرشتوں کی طرف سے ہوتا ہے، فوراً اس پہ عمل کر لینا چاہیے۔ تو اللہ پاک فرماتے جو بھی نیک عمل، اچھا عمل ایمان والا لے کے آئے گا، اس کا اجر بالکل ضائع نہیں ہوگا، پورا اجر ملے گا۔ اور فرمایا واللہ لا يحب الظالمین، ایک اصولی بات یہ ہے کہ اللہ پاک ظالموں سے بالکل محبت نہیں کرتا۔ ایک انسان کے لیے یہ بھی بڑی کم بختی ہے کہ اللہ پاک اس سے کہے کہ مجھے اس سے محبت نہیں ہے۔ محبت نہ ہونے کا مطلب کیا کہ یہ مجھے اچھا نہیں لگتا، یہ بھی بہت بڑی کم بختی ہے انسان کی۔ اللہ ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرمائے۔ تو اللہ پاک ظلم کرنے والوں کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ ظلم کس چیز کا نام ہے؟ وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کے محل کے علاوہ استعمال کرنا۔ یہ ہر چیز کے ساتھ ظلم ہو سکتا ہے، جو چیز جہاں کی ہے اس کو اس کے ٹھکانے پہ رکھنا ہی عدل ہے، اور جو چیز جہاں کی نہیں وہاں پہ اس کو رکھنا یہ ظلم ہے۔ اللہ پاک ظالموں کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ پھر اللہ پاک فرماتے میرے محبوب یہ جتنے واقعات ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام کے ہاں بیٹے کا ہونا، حضرت مریم کے ہاں بیٹے کا ہونا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تمام کمالات، معجزات، سینکڑوں سال پہلے کے واقعات، یہ آپ کو کون بتاتا ہے؟ کہاں سے پڑھ کے آئے؟ کسی سکول، کالج، یونیورسٹی، مدرسہ، کسی استاد سے؟ کہیں سے نہیں۔ اللہ پاک فرماتے میرے محبوب آپ کو یہ واقعات سنانے والے ہم ہیں۔ ذالک نتلوہ علیک، یہ وہ آیات ہے، من الآیات، آیات آیت کی جمع ہے، قرآن کریم کی ایک آیت کو آیت کہا جاتا ہے۔ یہ آیات مبارکہ پڑھ کے سنانے والے وہ ہم ہیں۔ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام علوم کس نے عطا فرمائے؟ اللہ رب العالمین نے عطا فرمائے۔
آپ کو تو علم نہیں تھا سالوں پہلے کیا ہوا، حضرت زکریا علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا آپ نہیں جانتے تھے، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام، آپ ان کے واقعات کو نہیں جانتے تھے۔ یہ پڑھ پڑھ کے سنانے والے کون ہیں؟ اللہ پاک فرماتے میں ہوں، میں سنا رہا ہوں۔ فرمایا یہ آیات بھی ہیں وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، اور ایک محکم ذکر بھی۔ محکم کا معنی پختہ بات، مضبوط بات، اور ذکر کا معنی نصیحت۔ قرآن کریم سے بڑھ کر مضبوط نصیحت اور کوئی نہیں، تو قرآن کریم کی بھی ہم قدر کریں۔ قرآن کریم بہت عالی شان کتاب ہے، اللہ کا پیغام ہے۔ اللہ ہمیں اسے سننے کی، سیکھنے کی، سمجھنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس آیت مبارکہ میں گویا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تذکرہ ہو گیا کہ آپ سچے اور برحق رسول ہیں۔ آپ کی طرف پیغام بھیجنے والے کون ہیں؟ اللہ رب العالمین۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سب ایمانیات پہ کامل یقین نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جمعرات ہے، تمام احباب سورۃ یاسین شریف پڑھ لیں، اس کے بعد انشاءاللہ اجتماعی دعا ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، صلی علی محمد کما انت اہل، وفعل بنا ما انت اہل، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والهدي والنية، إنك على كل شيء قدير، اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ اے مولا کریم، یا اللہ پاک اس پورے ہفتے میں جتنا درس قرآن ہوا، طلبہ عزیز طالبات نے جو پڑھائی کی، اے مولا کریم ان احباب نے جو جو اعمال کیے، ابھی سورۃ یاسین شریف پڑھی گئی، اللہ ان سب اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے مولا کریم ان مقبول اعمال کا اجر و ثواب ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا۔ آپ علیہ السلام کو ہم سب کی طرف سے بہترین جزائے خیر نصیب فرما۔ آپ کے توسل و تصدق سے تمام انبیاء، تمام صحابہ، تمام اہل بیت، ازواج مطہرات، بنات اطہار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے تمام علماء، مشائخ، بزرگان دین جو اس دنیا سے جا چکے، جو اللہ پاک ان سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ بالخصوص حاضرین مجلس اور سامعین درس کے جو عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست، احباب، اساتذہ، مشائخ، والدین اس دنیا سے جا چکے، اللہ ان سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ تمام مرحومین کی قبور کو جنت کا باغ بنا، سب کے درجات کو بلند فرما، سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما، کروٹ کروٹ چین، سکون، اطمینان نصیب فرما، اگلی تمام منزلیں سب کے لیے آسان فرما۔ اے مولا کریم، ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے وقت پہ اچھی موت نصیب فرما، بری موت اور اس کے اسباب سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرما، عزت کی زندگی، شہادت کی موت نصیب فرما، اسلام والی زندگی، ایمان والی موت نصیب فرما، اللہ اپنے محبوب کے دیار میں دفن ہونا نصیب فرما۔ اے مولا کریم، جتنے مسلمان بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، سب کو شفاء کامل نصیب فرما، صحت و تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ پاک، ہمارے بھائی صفدر صاحب کی والدہ کو صحت اور سلامتی نصیب فرما۔ اے اللہ پاک، ہر بیمار کو ہر بیماری سے شفاء کامل نصیب فرما۔ اے مولا کریم، یا اللہ پاک، ہمارے وطن عزیز ملک پاکستان میں آج انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اللہ اچھی قیادت نصیب فرما۔ اے اللہ، دیندار، جرت مند، غیرت مند حکمران نصیب فرما۔ اے مولا کریم، جہاں جہاں علماء کرام
اس انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں، اللہ ہر جگہ علماء کرام کو شاندار کامیابی نصیب فرما۔ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، مولانا اسد محمود صاحب، اسجد محمود صاحب، مولانا عبدالغفور صاحب، مولانا احمد لدھیانوی صاحب، مولانا اورنگزیب فروکی صاحب، مولانا صفی اللہ صاحب اور دیگر جہاں بھی علماء کرام جتنے بھی جہاں جہاں مقابلہ کرے، اللہ ان سب کو شاندار کامیابیاں نصیب فرما۔ اے اللہ پاک جن حلقوں میں علماء کرام نہیں ہیں وہاں علماء سے محبت کرنے والے لوگوں کو کامیاب فرما۔ اے اللہ پاک دین دشمنوں سے، علماء دشمنوں سے اور اے اللہ پاک قادیانیوں یہودیوں کے نمائندوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے ارحم الراحمین اس وطن عزیز ملک پاکستان کو ہر شر اور فتنے سے محفوظ فرما۔ اے ارحم الراحمین پاکستان کی حفاظت فرما، اس کے محافظین کی حفاظت فرما، جغرافیائی سرحدوں کے محافظین افواج پاکستان کی حفاظت فرما، سیکورٹی اداروں کی حفاظت فرما، اور اے اللہ پاک اس کی نظریاتی سرحدوں کے محافظین علماء کرام، دینی مدارس، دینی جماعتوں کی حفاظت فرما۔ اے ارحم الراحمین ہم سب کو مل جل کے اس وطن عزیز ملک پاکستان کو صحیح معنوں میں اسلامی فلاحی مملکت بنانے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ پاک جو لوگ اس ملک کو ناکام کرنا چاہتے ہیں، معاشی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے یا کسی بھی حوالے سے اس ملک میں فتنہ ڈالنا چاہتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما۔ اے اللہ پاک ان کو ہدایت نصیب فرما، اور ایسے فتنوں کے سرغنوں سے اللہ اس ملک کو پاک فرما، اس دھرتی کو پاک فرما۔ اے ارحم الراحمین یا اللہ پاک، یا اللہ ہمارے ملک کی سالمیت کی حفاظت فرما، عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت فرما، قانون ناموس رسالت کی حفاظت فرما، ناموس صحابہ اہل بیت کی حفاظت فرما۔ اے مولا کریم یا اللہ پاک جو اس کے محافظین ہیں ان کو عزت نصیب فرما۔ اے اللہ پاک خیر کے موقع پر جو بھلائیاں پیارے آقا جناب نبی پاک